حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ یہود نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو یہود نے کہا کہ یہ دن متبرک ہے، معظم دن ہے، اس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی، اس لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثر یہود اور نصارہ ان دنوں میں زیادہ تر وہ روزے رکھتے ہیں یوم عاشورہ میں، فلہذا ہمیں ان سے امتیاز حاصل کرنے کے لیے 2 روزے رکھنے چاہیے۔ ایک تو ان سے تشبیہ نہیں ہوگی، مشابہت نہیں ہوگی، اور دوسرا ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی، فلہذا ہم 2 روزے رکھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ رب العالمین اس شخص کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ضرور فرمائیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی طرح یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے رمضان کے روزوں کے علاوہ روزے رکھنے ہوں، اسے چاہیے کہ وہ یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کے روزے رکھے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جس دن میں اللہ رب العالمین نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور دوسری قوم کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس محرم الحرام کے مہینے کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرو، کیونکہ اس مہینے کے اندر توبۃ نصوحہ یعنی ایسی توبہ کرو کہ جس کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی تجدید ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ کے قبول ہونے کے طلبگار اور جستجو رکھا کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس شخص کی توبہ کو جو محرم الحرام میں بلکہ یوم عاشورہ کے دن اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کی توبہ کو ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے متعلق ایک عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا اور صحابہ کرام کو دیا، پھر صحابہ کرام نے تابعین، تبع تابعین، اسی طرح پھر آگے بزرگان دین کی معرفت سے وہ ہم تک پہنچا، تو اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ جس طرح کسی کا شجرہ نسب ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کا باپ ہے، فلاں اس کا دادا ہے، فلاں اس کا پردادا ہے، اسی طرح چلتے چلتے وہ شجرہ نسب اگر آخر تک مکمل پہنچ جائے تو وہ شخص معزز اور محترم شمار کیا جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ شخص عزت والا ہوتا ہے۔ اور اگر شجرہ نسب کہیں بیچ میں جا کے راستے میں گم ہو جائے تو وہ شخص مشکوک نظر آتا ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ ناپسند ہوتا ہے، محترم اور مکرم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعمال کا بھی ایک شجرہ نسب ہے، جو عمل
اوپر چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی عمل نیکی ہے اور یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ اور اگر بیچ میں راستے میں شجرہ نسب عمل کا ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ شریعت کی نظر میں اسے بدعت کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو جو اس طرح کا عمل کرے فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا۔ یہی نیکی ہے جو آپ علیہ السلام نے کام کیا اور جس کے کرنے کا حکم بھی دیا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ جو کچھ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دیتے تھے۔ اسی کو ماننے میں ہماری نجات ہے، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے طریقے کو اپنا لینا۔ اس میں نجات نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدعت ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کے روزے میں رمضان المبارک کے قضا روزے کی نیت کرتا ہے، اب اس کا قضا روزہ تو ہو جائے گا مگر یوم عاشورہ کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ایک علیحدہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص 9 یا 10 محرم کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ یعنی 2 اکٹھے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اگر اس نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا ہے تو پھر بھی اس کو مکمل ثواب ملے گا، کیونکہ دور حاضرہ کے اندر یہ جو مشابہت ہے یہ نہیں پائی جاتی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بلکہ یہود سے امتیاز حاصل کرنے کے لیے 2 روزے یعنی 1 روزہ اضافی رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس میں ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن دور حاضرہ میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ آج کل یہود روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ نہیں رکھتے تو پھر اگر ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اگر 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اگر کسی نے 1 روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس مشابہت اور مماثلت سے بچ جائے گا، فلہذا اس کو بھی مکمل ثواب ملے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ 2 روزے رکھے، 9 کو یا 10 کو یا 10 یا 11 کو، یعنی 2 روزے رکھے تاکہ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص نے 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر اپنے رزق کو فراخ کیا، دسترخوان کو وسعت دی، اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے سارا سال رزق میں فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔